اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے. جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین بنا دیا. اب یہ جو دین ہے اس پوری کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل اس کے اندر موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دین سے اپنے زندگیوں میں آنے والے جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان کا علاج تلاش کرتے. مگر افسوس ہم نے اسلام کو، دین کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا. یہی سبب ہے کہ آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، اور سبب صرف اور صرف دین سے دوری. میرے بھائیوں، ایک ایسا عمل جو ہر انسان جانتا ہے کہ اس پہ فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ عمل نماز ہے. آج انشاءاللہ الرحمن آپ نے نماز کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا، قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں کتنی احادیث ارشاد فرمائیں، آپ نے بے شمار بار سن چکے ہیں. آج انشاءاللہ الرحمن ہم نماز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بدنوں پہ، ہمارے جسموں پہ، ہمارے معاشروں پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں اس نماز کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حقیقت میں جو آج سائنٹیفکلی دور جا رہا ہے، جو میڈیکلی دور جا رہا ہے، کیا اس میں بھی نماز کے کوئی فائدے نظر آتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہم نے بے شمار فائدے سنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز پوری نکل آئے گی اللہ اس کے باقی معاملات کو بھی پورا کر دے گا. میرے بھائیوں، یہ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ آج اس کو تھوڑا سا ڈیپلی ایک اور انداز سے جسم کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، نماز وہ عمل ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد کراتا ہے، اور رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جس جبلت پہ، جس فطرت پہ، جس نہج پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ وہیں پہ رہے، اس سے اوپر نہ چلا جائے. تو رب تعالیٰ انسان کو انسان کی فطرت پہ لانے کے لیے ایک دن میں 5 بار اپنے گھر میں بلاتا ہے. اس کو سمجھو، انسان کس چیز سے پیدا ہوا، واپس کہاں جانا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے اور انسان کی انتہا بھی
مٹی ہے۔ اب اس کا جو درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، رب تعالیٰ چاہتا ہے یہ مٹی پہ ہی رہے، تاکہ اس کے اندر سے جو وہ مٹی والی پراپرٹیز ہیں، جو مٹی والی خوبیاں ہیں، وہ کہیں نکل نہ جائیں۔ اس لیے رب تعالیٰ ہماری جبین کو، ہماری پیشانی کو، ہمارے ماتھے کو ایک دن میں کتنی بار زمین پہ لگاتا ہے؟ 5 بار تو ہم مسجد میں آتے ہیں۔ فجر کے ٹائم کتنی بار لگاتے ہیں؟ 4 رکھتے ہیں، 4 بار۔ اور ہر رکعت میں کتنی بار؟ 2 بار۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس نماز کے ذریعے ہمارے بدن میں وہ سارے کے سارے اوصاف پیدا کرنا چاہتے ہیں جو حقیقت میں آج ہم لوگ چھوڑ چکے، اور یہ اوصاف صحابہ نے پیدا کیے۔ اور آج کی میڈیکل سائنس منوان جیسے 1440 سال پہلے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا نا، ان کے پاس تو بصیرت تھی، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نماز سے کیا کیا فائدے لیے جا سکتے تھے، انہوں نے وہ سارے فائدے لیے، اور نہ صرف لیے بلکہ دنیا کے لیے ان سارے فائدوں کو نمونے کے طور پہ پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، نماز کائنات میں وہ واحد عمل ہے جو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، علاقائی طور پہ، ملکی طور پہ، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو جوڑنے کا واحد ایک ذریعہ ہے۔ سائنس کہتی ہے ہر انسان کے جسم سے 2 طرح کی ریڈیشن نکلتی ہیں، ایک کو سائنس نے پازیٹیو کہا، ایک کو نیگیٹو کہا۔ اب جس انسان کے جسم سے جو ریڈیشن نکلتی ہے نا، وہ اسی طرح کی ریڈیشن والے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ بتاؤ شرابی کس کو ڈھونڈے گا؟ زانی کس کو ڈھونڈے گا؟ جواری کس کو ڈھونڈے گا؟ اور میرے بھائیوں، نمازی کس کو ڈھونڈے گا؟ اب نماز ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں رب تعالیٰ نے سب سے پہلے نمازی کی صحبت بھی نمازیوں والی ہوگی۔ اب یہ جو قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے نا، وہ حقیقت میں دلوں کو ملانا ہے، اور آج سائنس اس کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ کر رہی ہے، اور سائنس بتا رہی ہے کہ جو لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں نا، ان کے دل بھی اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ، ہم پچھلے کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے دل قریب ہو گئے؟ ایک ہی مسجد میں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کے دل آپس میں مل گئے؟ اب یہ نماز نہیں تھی، یہ حقیقت میں دلوں کو ملانے کا ایک بہترین عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے آپس میں کیا مل جائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رنگوں کو چھوڑو، نسلوں کو چھوڑو، خاندانوں کو چھوڑو، قبیلوں کو چھوڑو، برادریوں کو چھوڑو، کنبوں کو چھوڑو، سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ چاہتا ہے تم سب کے کیا مل جائیں؟ دل مل جائیں۔ اور دل ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہو۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ کہ نماز میں اپنے بھائی کے لیے اپنے قدم کو اور اپنے آپ کو نرم کر دے۔ جو قدم سے قدم ملاتا ہے، اللہ ان دونوں کے دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اور آج یہ جو ہمارے بھائیوں کے گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، تو ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، دلوں کو ملانے کے لیے طریقہ کیا تھا؟ کہ ان کو ہم کہاں پہ لے کے آتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں لے کے آتے اور اپنے ساتھ کھڑا کرتے، اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے، تو اللہ نے دلوں کو ملا دینا تھا۔ لیکن سچ بتاؤ، کسی نے اپنے گھر کا جھگڑا نماز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ بیٹے کے ساتھ مسئلہ بن گیا تھا تو بیٹے کو کہاں لے کے آنا تھا؟ مسجد میں۔ دوست کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو کہاں لے کے آنا تھا؟ مسجد میں۔ ایک برادری کا دوسری برادری سے جھگڑا ہوا تو کہاں آنا تھا؟ مسجد میں۔
مسجد میں کیوں آنا تھا؟ کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں کس چیز کو ملنا تھا؟ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے جو مسجد میں آ رہے ہیں کیا ان کے دل مل گئے؟ میرے بھائیوں یہ جو نہیں ملے اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے نماز کو کبھی اس انداز سے لینے کی کوشش ہی نہیں کی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو صف کا سیدھا کرنا ہے نا میرے بھائیوں، یہ صف کا سیدھا کرنا نہیں تھا، ایمان کا سیدھا کرنا تھا، دل کا سیدھا کرنا تھا. اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ جو صف میں خلا ڈالے گا اللہ ان کے دل میں اختلاف ڈال دے گا. اور سچ بتاؤ آج ہماری صفوں میں صفیں مضبوط ہیں کہ خلا ہے؟ تو دلوں میں کیا ہے؟ بھائیوں کا بھائیوں کے درمیان میں کیا ہے؟ اولاد کا ماں باپ کے درمیان کیا ہے؟ بیٹی کا ماں کے دل سے کیا ہے؟ آج کہہ رہے ہیں اولاد نافرمان ہو رہی ہے. اللہ کی قسم ہوگی کبھی اس کے بازو پکڑ کے، بیٹے کی بازو پکڑ کے اس کو ساتھ مسجد میں لائے ہوتے، اپنے ساتھ کھڑا کرتے، اپنے کندھے کے ساتھ کندھا اور اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے، تو یہ خلا ہونا تھا؟ ہم نے دور کر دیا. اللہ نے تو طریقہ بتایا تھا، یہ طریقہ ہے، یہ نماز ایک عمل ہے، یہ ایک طریقہ ہے. کس چیز کے لیے؟ دلوں کو. اور ہم نے تو ساری کائنات کے انسانوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا. ہم تو اپنے برادری کو چھوڑ بیٹھے، ہم تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھے. اور رشتہ دار تو چھوڑو، ہم اپنے گھر کے سکے بھائیوں کو چھوڑ بیٹھے. کتنے بھائی ہیں جو صرف اپنے بھائیوں کو اس لیے مسجد میں لے کے آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے دل اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اور سچ بتاؤ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کی کوشش ہے؟ اور صرف یہی نہیں میرے بھائیوں، صرف صف بندی کے اوپر بولنا شروع کر دیا جائے نا تو یقین جانو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہتا ہے. کس طرح؟ جیسے فرشتے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اللہ ہمارے اندر استقامت چاہتا ہے، مضبوطی چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے، قوت چاہتا ہے، شجاعت چاہتا ہے، بہادری چاہتا ہے، دلیری چاہتا ہے. وہ کیسے ملنی تھی؟ وہ قیام میں تھی. اللہ ہمیں قائم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمیں نماز میں ایک بہترین عمل دیا، اس کو قیام کہتے ہیں. اگر اپنی نسلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنی پشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، قیام میں سب سے زیادہ. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کیسا تھا؟ کیسا تھا قیام؟ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام کہ پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ پھٹ جاتی تھیں، پانی رسنا شروع ہو جاتا تھا. کبھی ہمارا قیام بھی اتنا لمبا ہوا؟ یہ قیام نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس کائنات میں ہمارا رب ہمیں کھڑا کرنا چاہتا ہے. اور کیسا کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایک جسم کی مانند، فرد واحد، جسد واحد. لیکن سچ بتاؤ کہ ہم نے نماز میں ان چیزوں کو کبھی جاننے کی کوشش کی؟ یاد کرو اس وقت کو. وہ ابو لولو مجوسی فیروز جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر کا وار کیا تو صحابہ کی صف کیسی تھی کہ وہ اس میں سے گزر تے جے اج ساڈے ورگی صف ہوندی. یعنی وہ اس قدر صحابہ کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے تھے کہ اس کو دیوار کے آخری حصے سے بھی رستہ. اور اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اور کس صف میں مارا تھا؟ حالانکہ اس نے صحابہ کو زخمی کیا کہ میں صف میں سے کیا گزر سکا؟ میرے بھائیوں یہ دلیل ہے کہ رب ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور یہ طاقت آج ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب دسو کشتہ کیڑا کھانا ہے؟ دوائی کون سی کھانی ہے؟ پھل کون سا کھانا ہے؟ سبزی کون سی کھانی ہے؟ میں کون سی ایسی جڑی بوٹی کھاؤں کہ میرے اندر طاقت آ جائے؟
قوت آ جائے, میری نسل بڑھ جائے. اللہ کی قسم, نسل کو بڑھانے کے لیے اگر چاہتے ہو نا کہ میری نسل قیامت تک آباد رہے, قیام کو پکڑ لو, قیام کو پکڑ لو. اپنا قیام اتنا مضبوط کرو, اتنا لمبا کرو, جتنا لمبا قیام ہوگا انشاءاللہ نسل بھی اتنی لمبی ہوگی. کر کے دیکھ لو. یہ جتنے امپورٹینس ہیں نا جو کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی, میرے سپرم ہی نہیں ہے, ان کو کھڑا کرو اللہ کے سامنے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا نا, انشاءاللہ اللہ اس کو کبھی بھی گرنے, اس کی نسل کو کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا. یہ قیام نہیں ہے, یہ حقیقت میں اس کائنات میں ہمارا رب ہمارے وجود کو, ہماری نسل کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اللہ ہماری پشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, ہماری نسل کو مضبوط کرنا. اور آج کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جس کی یہ کمر مضبوط ہوگی نا, اس کے سپرم بھی ایکٹیو ہوں گے. تو جڑا بیچارہ کمر درد نہیں پیا ہے, وہ بیچارہ قیام کرتا نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, اور عذر کیا پیش کر رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کھڑا ہی نہیں ہوا جاندہ. میرے بھائیوں, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا وہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہی نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھو, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ گیا, اللہ اس کو کسی اور در پہ جھکنے ہی نہیں دیتا. میرے بھائیوں, آج ہماری بیماریوں کا المیہ ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا, بیڈ لگا لو, کمر میں درد ہے, جھکنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. میرے بھائیوں, جب ہم ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں نا, آج کی سائنس کہتی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کو ایک دن میں 25 سے 30 بار یوں اٹھائے گا, اس کے کبھی بھی یہ جو مائیوکارڈیل مسلز ہے نا, یہ جو دل ہے یہ بنا ہے مائیوکارڈیل مسل سے. اس کے جو دل ہے اس کے پٹھے میں کبھی انفارکشن نہیں آئے گی, یعنی اس کو کبھی انجائنا پیکٹورس کی تکلیف نہیں ہوئے گی, جس کو آپ دل کا درد کہتے ہو. اور آج ہر شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہے. اگر دل کے درد سے اپنے آپ کو نجات چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا پڑے گا. اور اس طرح اٹھانے کا حکم نہیں ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. کبھی نا اس طرح اٹھا کے بھی دیکھو اور اس طرح اٹھا کے بھی دیکھو, فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دل کو قوی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے رب تعالیٰ نے اس ہاتھ کو بچا کے رکھا کہ اس سے کوئی کام نہیں کرنا, اس ہاتھ سے سارے کام کرو, کیونکہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس ہاتھ کی ساری انرجی تمہارے ایگزیکٹ دل کے اوپر آئے. اور ہاتھ کو کہاں رکھنے کا حکم ہے, سینے پہ. اور میرے بھائیوں, جاؤ جا کے اناٹمی دیکھو, آپ کو ایگزیکٹ جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہے اس کی اس تلی کے نیچے دل ملے گا. اور یہ تھوڑا سا دل جب آپ یوں اپنی چین کو کرو گے, تھوڑا سا یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, اور ایگزیکٹ ہتھیلی جہاں پہ آتی وہاں پہ دل آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کی ساری انرجی دل کو دینا چاہتا ہے. ان ہاتھوں سے نا انرجی نکلتی ہے, ہیٹ نکلتی ہے. پنجابی چ اللہ ایسا ہاتھ دی ٹکور دل نہ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ دل وہ آرگن ہے جو دھڑکتا جاتا ہے. جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک اس نے دھڑکنا ہے. اللہ تعالیٰ دل کو سکون دینا چاہتا ہے, دل کو آرام دینا چاہتا ہے, دل کو راحت دینا چاہتا ہے, دل کو تسکین دینا چاہتا ہے. اور اس لیے رب تعالیٰ نے نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھنے کا حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھو تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے, تمہارا دل قوی ہو جائے. تمہارا دل, جس کا دل مضبوط ہے نا میرے بھائیو, اس کے پورے جسم کو پراپر بلڈ کی سپلائی ملے گی. اور جس کا دل مضبوط نہیں ہے وہ نہ اٹھ سکے گا, نہ بیٹھ سکے گا, نہ کھا سکے گا, نہ پی سکے گا, نہ چل سکے گا. اور آج
جاؤ جا کے دنیا میں دیکھو جتنے کارڈیالوجی سینٹر بھرے پڑے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے نماز کی حقیقت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز نہیں تھی، یہ وہ بہترین عمل تھا جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو قوی کر سکتے تھے، مضبوط کر سکتے تھے، اپنے دل کو تقویت دے سکتے تھے۔ اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کا رب نے حکم کیوں دیا؟ تاکہ تمہارے دلوں کو سکون ملے، فجر کے وقت بھی سکون ملے، ظہر کے وقت بھی ملے، عصر کے وقت بھی ملے، مغرب کے وقت بھی ملے، عشاء کے وقت بھی ملے۔ اور اب دل کو زیادہ سکون دینا چاہتے ہو، تہجد میں بھی اٹھ جاؤ، چاشت میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اشراق میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اوابین میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اور زیادہ تقویت دینا چاہتے ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، دل اور قوی ہو جائے گا۔ یعنی جو مستقل دل کے مریض ہیں اور وہ اپنے دل کو زیادہ طاقت دینا چاہتے ہیں، وہ جب مرضی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں، اس سے دل کو سکون ملنا تھا۔ اور آج ہم دل کا سکون کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم دوائی نہ کھاواں، میرے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی ہے، میری ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، مجھے یہ گولی کھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جدو نماز نہیں پڑھو گے دوائیاں ہی کھاؤ گے۔ اور جو نماز پڑھنا شروع کر دے گا، بتاؤ جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا، اللہ اس کے دل کی دھڑکن کو کبھی بڑھنے دے گا؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہر چیز کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ تو دل کو تقویت دیتا ہے، یہ جو بازو سینے پہ لگتے ہیں نا، یہ جو ہمارے سینے میں پھیپھڑے ہیں، اللہ ان پھیپھڑوں کو بھی قوی کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی تقویت دینا چاہتا ہے۔ اور رب تعالیٰ چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے بریتھنگ ریٹ کو نارمل کر۔ اور وہ نارمل کب ہونے تھے؟ جب ہم ریلیکس ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جب ایوری کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کریں گے، ہر سوچ کو اپنے دماغ سے توڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اپنا دھیان کہاں کریں گے؟ سجدے کی جگہ پہ۔ آج کی سائنس کہتی ہے جب انسان اپنی پوری توجہ ایک نقطے پہ مرکوز کر دیتا ہے تو اس کی ساری سوچیں جو منتشر ہوتی ہیں وہ ایک دم ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ سے ہر پریشانی کو، ہر غم کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو، ہر اذیت کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے رب کہتا ہے جب میرے سامنے آ تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تیری فیلنگ نہیں بنتی تو کم از کم اپنی فیلنگ یہ تو بنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم سے، دکھ سے، درد سے، تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے، معاملے سے، جھگڑے سے، ہر طرح کے دنیا کے معاملات سے نکال کے اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے، تاکہ تیرا سارے کا سارا دھیان کس کی طرف ہو؟ اپنے رب کی طرف ہو۔ اور جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آج کی سائنس بتاتی ہے اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، اس پورے یونیورسل کی سب سے پاورفل چیز آواز ہے۔ آواز، آواز، یہ آواز اتنی طاقتور ہے زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ سچ بتاؤ جتنے بچے آوارہ ہوئے ہیں کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ ان کے کانوں میں کوئی بری بری آوازیں پڑی۔ اور جتنے لوگوں کو ہدایت ملی ان کے کانوں میں بھی کیا پڑی؟ آپ کو پتہ ہے اس پورے دین کا خلاصہ آواز ہے۔ سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اچھا زبان کرتی کیا ہے؟ صرف اس سے کیا نکلتی ہے؟ میرے بھائیوں سائنس کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ سکی۔ یہ جو آواز ہے، یہ جو ہم بول رہے ہیں، سائنس کہتی ہے جو بول منہ سے نکلتا ہے نا
وہ اپنے ساتھ ویسا ہی امیج لے کے آتا ہے. امیج کسے کہتے ہیں؟ عکس کو. یہ شیڈو، یہ جو شیڈو پڑ رہا ہے یہ میرا امیج ہے اس ہاتھ کا. جو بولتے ہو اس کا ویسا ہی شیڈو بنے گا، اس کا سایہ، اس کا امیج ویسا ہی بنے گا. جو لوگ اپنی زبان سے اچھے بولتے ہیں، نیک بولتے ہیں، خیر والے، بھلائی والے، اچھائی والے، محبت والے، سکون والے، چین والے، آرام والے، راحت والے، تسکین والے، تو اس کا شیڈو کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا. دیکھو گوروں کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. ہم سب نے سنا ہے نا کہ جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے کس وقت؟ سونے سے پہلے. تو جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ سورہ ملک اس کو کس سے بچائے گی؟ قبر کے عذاب سے. اب جب اس کو قبر سے عذاب سے بچائے گی تو کیسے بچائے گی؟ کون آئے گا؟ وہاں پہ ایک امیج آئے گا. عذاب کے درمیان اور اس شخص کے درمیان کوئی حائل ہوگا، اور وہ جو حائل ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ سورہ ملک. وہ ہم نے تو کیا دیا تھا صرف قرآن سے؟ ہم وہ بولتے تھے اور قبر میں وہ امیج بنتا تھا. کل قیامت والے دن یہ قرآن سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ چاہتا ہے تمہاری زبان سے اس کائنات کی سب سے بہترین آواز نکلے، اور سب سے بہترین آواز کس کی ہے؟ اللہ. اور یہ قرآن کس کا ہے؟ کلام اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے، اور رب چاہتا ہے کہ میری باتیں بولو، میرے لفظ بولو، میرے جملے بولو، تاکہ تمہارا جو شیڈو بنے، تمہارا جو سایہ بنے، وہ کون سا بننا چاہیے؟ اللہ والا، خیر والا، بھلائی والا، اچھائی والا، سکون والا، چین والا، آرام والا، راحت والا، تسکین والا، اطمینان والا. اور یہ جو بیماری آج ہر گھر میں ہے، ہم کہتے نہیں اس کو سایہ ہو گیا ہے. اس کو سمجھو یہ سایہ ہے کیا. واللہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور لوگ نہیں سمجھتے. سایہ جب انسان برا سوچتا ہے، جب وہ برا سوچے گا تو اس سے منہ سے جملے کون سے نکلیں گے؟ برائی والے. کیونکہ انسان کے بدن میں جو طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اگر میرے اندر اچھائی کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو میں دیکھوں گا کیسا؟ اچھا. سوچوں گا کیسا؟ اچھا. بولوں گا کیسا؟ اچھا. سنوں گا کیسا؟ اچھا. پکڑوں گا کیسا؟ اچھا. میرا ہر عمل اچھا ہو جائے گا. اور جب میرے اندر برائی کی طاقت پیدا ہوگی تو میرے سارے اعمال کیسے ہو جائیں گے؟ برے. جب انسان بری بات بولتا ہے، مایوسی والی، اداسی والی، دکھ والی، درد والی، غم والی، رنج والی، پریشانی والی، اذیت والی، تو اس کے شیڈو کیسے، اس کے امیج کیسے بنیں گے؟ وہی برائی والے. اب میرے بھائیوں، وہ شخص جہاں جائے گا نا اس کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. وہ سارے شیڈو. اور سائنس کہتی ہے جو برے لفظ بولتا ہے، کرب والے، درد والے، دکھ والے، پریشانی والے، خوف والے، اذیت والے، جتنے بولے گا اس کی شکل بنے گی خوفناک، اذیت ناک، دردناک، وحشت ناک، ہیبت ناک. اب جب وہ ہیبت ناک سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا تو اس کو اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوگا، اپنے دائیں کوئی محسوس ہوگا، اپنے بائیں کوئی محسوس. وہ سوئے گا، وہ کہے گا میرے اوپر کوئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں. میرے بھائیوں محسوس کرے گا. اور بتاؤ وہ کون ہے؟ اس کے الفاظ جو اس کا گھیرا کیے ہوئے ہیں. اگر اس نے مایوسی والے، چگلی والے، غیبت والے، جھگڑے والے، فساد والے، فتنے والے بولے تو اب وہ کبھی سکون میں رہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو ہماری بہنوں کو سایہ ہے، اللہ کی قسم ان کے الفاظ ہیں. اور دیکھتے نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ شیڈو ان کا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا بھی من چاہتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو روح ہے وہ قرآن کی متلاشی ہے.
وہ قرآن سننا چاہتی ہے، قرآن لینا چاہتی ہے. اور رب تعالیٰ نماز میں سب سے زیادہ کس چیز کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے شیڈو کیسے ہوں گے؟ اور اس کو سمجھ لو، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کا شیڈو کیسا ہوگا؟ ایک شیڈو وہ ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں. میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھو. اور کیوں سمجھنا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھو. قرآن کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اور اس اماں نے نا شادی ہوئی، اور اس کے شادی کے وہ پریگننٹ ہوئی، پہلے سال اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اور اس کی وفات کے کوئی 5 ماہ بعد اس کا بیٹا ہوا. اس بیچاری نے نا ساری زندگی لوگوں کا کام کاج کر کے اپنے بچے کو پالا پوسا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا. اب اس کے بچے نے بھی تیار کر لیا کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنی ہے، اتنی خدمت کرنی ہے کہ میں نے اس کو اس کی زندگی کی ہر نعمت دینی ہے. وہ بچہ امریکہ چلا گیا اور اپنی ماں کے لیے خوب محنت کرنے لگا، اور پڑھتے 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 وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، اور اپنی ماں کو نا ہر روز ایک خط لکھتا ہے کہ اماں میں چاہتا ہوں تو اس کائنات کی سب سے بہترین زندگی گزارے. اس زندگی گزارنے کے لیے تیرا گھر بھی اچھا ہو، تیرا کھانا بھی اچھا ہو، تیرا لباس بھی اچھا ہو، تیری ہر چیز اپنے خاندان میں سب سے بہترین ہو. اس کو خریدنے کے لیے میں تمہیں ایک چیک بھیج رہا ہوں. یہ $10,000 کا چیک ہے، روز بھیجوں گا. تو اس کو روز کیش کرا، روز اس پیسے کو استعمال کر. اماں اس چیک کو پکڑتی ہے، چومتی ہے، ماتھے پہ رکھتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، سینے پہ لگاتی ہے، لیکن پوچھتی نہیں ہے ذرا دسو بیٹا اندے چ لکھیا کی ہے، اس میں ہے کیا. اب وہ خط بھی آتا ہے، چیک بھی آتا ہے، روز رکھی جاتی ہے، اور اس کی جو زندگی ہے وہ انتہائی غربت میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اتنی افلاس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھانا کھا رہی ہے. اور آپ نے نا وہ ایک دن خط پڑھ لیا، آپ نے ایک دن خط، آپ اماں کو کہتے اماں اینو پڑھ کے ویخ، ایندے وچ لکھیا ہے تینوں میں سکون دینا چاہنا، چین دینا چاہتا ہوں، راحت دینا چاہتا ہوں، خوشیاں دینا چاہتا ہوں، تمہیں میں زندگی کی ہر نعمت دینا چاہتا ہوں. ماں کہندی نا پتر اینو میں چوماں گی، اینو میں سینے نہ لاواں گی، لیکن خبردار تم اینو دس نہ اندے کی ہے، بس اے میرے پتر نے بھیجا ہے. آپ کو اس اماں پہ کتنا ترس آئے گا. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی الماری میں اس جیسے کئی ہزار چیک پڑے ہوئے ہیں، صرف اس کو کیش. اللہ کی قسم ہم بھی قرآن کو کیش نہیں. اس قرآن میں اس کائنات کی ہر نعمت ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. ہم اس اماں کی طرح اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، مگر وہ کس کی وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہی؟ غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے. اور وہ سسکتے سسکتے مر گئی. اس کی الماری میں کئی ہزار چیک پڑے ہوئے تھے. بتاؤ وہ چیک اس کو کوئی فائدہ دیں گے؟ میرے بھائیوں ایسے قرآن کسی کو فائدہ دے گا؟ اس کو سمجھو. نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں روز یہ موقع دیتا ہے. فجر کے ٹائم سمجھ لے، نہیں فجر کو سمجھ سکا چل مغرب کو سمجھ لے، نہیں سمجھ سکا عشاء کو سمجھ لے، آج نہیں سمجھ سکا اگلے دن سمجھ لے. ہر روز امام قرات کرتا ہے، ہم پیچھے سنتے ہیں، وہ بولے ضالین کہتا ہے، ہم سارے کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پتا کوئی بھی نہیں ہوندا، وہ پیچھے کہتے ہیں آمین. سچ بتاؤ کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ نماز حقیقت میں ہماری زندگیوں کو بدلنے کا سب سے بہترین عمل ہے.
میرے بھائیوں، جب ہم رکوع کرتے ہیں نا، ہمارے بدن کے کتنے اعضاء، ہمارے گردے، آج کئی لوگ گردوں میں پریشان ہیں، واللہ گردوں کی پتری کو توڑنے کا بہترین طریقہ قیام، رکوع اور سجدہ ہے۔ یہ معدے کی کتنی تکالیف ہیں، گیس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ لمبا رکوع کرو۔ میرے بھائیوں، صرف نماز کے اندر ہم اپنی کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رکوع کے اندر ہم اپنے معدے کے کتنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم اپنی آنتوں کے کتنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم اپنے گردوں کے کتنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، باتیں تو اتنی ہیں۔ میں نے نماز کے اوپر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس۔ اس میں نے بتانے کی کوشش کی ہے نماز حقیقت میں ہے کیا، نماز ہمیں دیتی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سجدہ واللہ 80 بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ ایک سجدہ، یہ جتنا ہماری بہنوں کو چہروں کے اوپر دانوں کا، ایکنی کا، پمپل کا، فریکل کا، بلیک سرکل کا، بلیک سپاٹ کا مسئلہ ہے، اور وہ بیچاری کئی 100 کریمیں بدل ڈالتی ہیں، اللہ کی قسم صرف سجدہ کرو، اور کئی 100 مریض ٹھیک ہوئے ہیں واللہ۔ صرف سجدہ کرنے سے یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں، ایکنی ختم ہو جاتے ہیں، پمپل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ یادداشت کا مسئلہ ہے، لوگ چیزیں بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے سے سب سے بڑی بات، یہ جتنے لوگوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے، ڈبل ویژن نظر آ رہا ہے، دو چیزیں نظر آتی ہیں، نزدیک کی نظر کمزور ہے، دور کی نظر کمزور ہے، صرف سجدہ کرو۔ صرف سجدہ کرنا میرے بھائیوں کھانسی کا بہترین علاج ہے، دمے کا بہترین علاج ہے، صرف سجدہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ایک سجدہ، اقبال نے کیا کہا تھا، وہ ایک سجدہ جس کو تو سمجھتا اپنے پہ گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ میرے بھائیوں، ایک سجدہ صرف، میرے بھائیوں نماز کی 3 حالتیں ہیں، ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 حالتیں بدن کے لیے اتنی ضروری ہیں، اتنی ضروری ہیں، اتنی ضروری ہیں، اتنی ضروری ہیں کہ اتنا ضروری میرے بھائیوں کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمر کو، ہماری ہڈیوں کو، ہمارے جوڑوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب نے ہمیں قیام دیا۔ اور سائنس کہتی ہے یہ 180 کا اینگل ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں کم از کم 5 بار اپنے آپ کو اس اینگل میں کھڑا کرے۔ یہ 90 کا اینگل، اس کو بوئنگ پوزیشن کہتے ہیں، جس کو رکوع کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہر حصے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں رکوع دیا، اور سجدہ جس میں 7 ہڈیاں زمین کے ساتھ لگتی ہیں۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے، اس فورس آف گریوٹی کا کام ایوری اننیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزارب کرنا ہے۔ رب چاہتا ہے تمہارے جسموں میں جتنی دردیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے اس بدن میں امراض لاحق ہیں، وہ سارے کے سارے مٹی اپنے اندر جذب کر لے۔ اس کے لیے رب کہتا ہے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ نہیں ہے، واللہ یہ رب تعالیٰ کا وہ انعام ہے، وہ تحفہ ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے دینے کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الملائکہ کو بھیجا، سب سے بہترین سواری براق دے کے بھیجا، زمین کی پستیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ لے کے گئے۔ کس لیے؟ رب عزت دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ سارے مقام مرتبے رب تعالی ہمیں اس نماز کے ذریعے سے زمین کی پستیوں سے اٹھا کے
آسمان کی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے. جو بلندیاں چاہتے ہیں، جو عزت چاہتے ہیں، جو مقام چاہتے ہیں، جو مرتبہ چاہتے ہیں، واللہ وہ اس نماز کے اندر ہے. جو اس نماز کو پکڑ لے گا، اس نماز کو سیکھ لے گا، اس نماز کو سمجھ لے گا، میرے بھائیوں وہ دنیا کے سارے جو معاملات ہیں جو اس کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشانی دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور نماز آخر کار انسان کو اس کے اصل مقام، اصل مرتبے اور اصل گھر جنت تک لے جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں نماز کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، جس طرح نبی کے صحابہ نے سمجھا اور انہوں نے اس نماز کے ساتھ سمجھ کے اس کو اپنایا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نماز کو اس طرح سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.